عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين صدق الله العظيم. محترم عزیز بزرگ اور دین ایمانی بھائی، جیسے کہ سورہ نور کا مضمون سماج اور معاشرے کے اندر سے بے حیائی اور عریانیت کو ختم کرنے کا ہے، اور یہ سورت کا سب سے بنیادی اور اہم مضمون ہے. یہ سورت کے اندر وہ تمام تعلیمات دی گئی ہیں، بتائی گئی ہیں، جس کے ذریعے سے ایک سماج اور معاشرے کو اور ایک سوسائٹی کو باحیا بنایا جا سکتا ہے، اور اس سوسائٹی کے اندر غیرت، عزت و عصمت کی حفاظت کے بنیاد پر اس سوسائٹی کو قائم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے قرآن کریم نے بہت سے اہم اصول و ضوابط اس صورت کے اندر بیان کیے، ترغیبی انداز میں بھی، تہدیدی انداز میں بھی، شوق اور رغبت دلا کر بھی، ڈرا دھمکا کر بھی، قانونی شکل میں بھی، اور انسان کی ضروریات کے لحاظ سے استحبابی درجے میں بھی. وہ تمام کے تمام احکامات اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، وہ تعلیمات، وہ اہم ہدایات انسانوں کے سامنے رکھی گئی کہ جن کی بنیاد پر کوئی سوسائٹی، کوئی معاشرہ باحیا بنتا ہے، اس کے اندر عزت اور عصمت کی حفاظت رہتی ہے، اس کے اندر غیرتیں زندہ رہتی ہیں، اس کے اندر نوجوانوں کے دامن پاک رہتے ہیں. یہ ساری کی ساری تعلیمات اس صورت کے اندر دی جا رہی ہے. چنانچہ گزشتہ تمام احکامات پر پھر ایک مرتبہ نگاہ ڈالتے چلیے. بالکل ابتدا میں زنا کی سد باب کیا گیا تھا اور تعزیری حکم وہاں پر دیا گیا تھا. دوسرا حکم جو اس سلسلے میں دیا گیا وہ یہ کہ زنا کا اگر کوئی الزام لگا دے تو پھر اس کی سزا اسلام نے 80 کوڑے طے کیے، تاکہ سماج کے اندر یہ مرض نہ پنپے. جو لوگ پاک دامن ہیں ان پر تہمتیں اور الزام نہ لگایا جا سکے. تیسرا حکم اس سلسلے میں قرآن کریم نے جو دیا وہ لعان کا حکم تھا کہ اگر کوئی مرد اپنی ہی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے 4 گواہ کی موجودگی ایک بڑا مشکل اور بھاری کام ہے. شریعت نے اس سے بچنے کے لیے لعان کا حکم دیا ہے. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ افک وہ بیان کیا اور اس سے ملنے والی اہم ہدایات بیان کی
کہ سماج کے اندر بے حیائی کا ذکر ہی نہ ہو، افواہ ہی نہ پھیلے، کسی پر الزام تراشی ہی نہ ہو، اگر ہو تو 4 گواہوں کی موجودگی میں ہو۔ اور اس کے بعد پھر رب العالمین نے اس سے متعلق بہت سے اور احکامات دیے، اور پھر اس کے بعد گھر کے اندر داخلے کے احکام دیے کہ گھر کے اندر کسی کے داخل ہونا ہے تو اجازت کے ساتھ ہی داخل ہونا ہے، اس لیے کہ گھر کے اندر بلا اجازت داخل ہونا یہ سماج کو گندا کر دیتا ہے۔ بے حیائی یہیں سے جنم لیتی ہے، یہیں سے نہ معلوم کتنے ناجائز تعلقات وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے مردوں کو حکم دیا نگاہوں کو جھکا لینے کا، بد نظری سے بچنے کا، اس لیے کہ زنا تو آخری حد ہے، پہلی خطا تو انسان کی نگاہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد رب العالمین نے اگلا حکم دیا عورتوں کو کہ صرف نگاہوں کی حفاظت کی ذمہ داری وہ مردوں پر نہیں ہے، وہ ذمہ داری عورتوں پر بھی عائد ہے کہ وہ بھی اپنی نظروں کو جھکا لیا کریں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا وہ واقعہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابینا صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اور آپ کی دونوں کی دونوں ازواج، آپ کی دونوں اہلیہ وہاں کھڑی ہوئی تھیں، آپ نے ان سے کہا کہ آپ اندر کو جائیے، ان سے پردہ کریے، تو کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ تو نابینا ہے، یہ ہم کو تھوڑی دیکھیں گے۔ تو آپ نے فرمایا افعمیاوانی انتما، کیا تم بھی نابینا ہو؟ تم کو تو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، تم کو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے بعد بڑے تفصیلی احکامات اس سلسلے میں دیے گئے تھے کہ عورت اپنے کن اعضاء کو چھپائے گی اور کن کے سامنے ظاہر کرے گی، اپنے کہنا چاہیے اوڑھنی کو کہاں اوڑھے گی، اپنے قدموں کو کیسے رکھے گی، عورتوں کے سلسلے میں بڑے تفصیلی احکام یہ دیے گئے۔ آپ دیکھیے کہ اس سارے کے سارے مضامین کے اندر مردوں سے اور عورتوں سے حفاظت کی بات کہی جا رہی ہے، حرام کی جانب نہیں بڑھنا، حرام کی جانب نہیں چلنا، حرام کو نہیں بولنا، حرام کو نہیں دیکھنا، حرام کو نہیں سننا، حرام جگہ سے اپنی شہوت پوری نہیں کرنی۔ پابندیاں مسلسل بیان کی جا رہی ہیں، مسلسل بیان کی جا رہی ہیں، لیکن عزیز دوستو اگر صرف پابندیاں ہی بیان کی جائیں اور انسان کی فطری خواہش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ نہ بتایا جائے تو یہ خدا کے دیے ہوئے پیغام کے اندر کمی اور کوتاہی ہوگی۔ اس لیے رب العالمین نے اس سلسلے کا گویا کہ یوں سمجھیے یہ آخری حکم ہے جو اس موقع پر یہاں بیان فرمایا کہ یہ ساری کی ساری بے حیائیاں اپنی جگہ، یہ ساری کی ساری حرام کاریاں یہ علیحدہ، لیکن انسان ان حرام سے اس وقت بچے گا جب وہ حلال کی جانب چلے گا۔ اگر اس کے لیے حلال کا دروازہ نہ کھولا گیا تو پھر حرام پر آپ کتنے تالے لگا لیجیے، آخرکار وہ سارے کے سارے تالے وہ ٹوٹ کر رہیں گے۔ اس لیے ان آیات کے اندر یہ حکم دیا گیا لوگوں کو بھی، سماج کے ذمہ داروں کو بھی، سرپرستوں کو بھی، کہ وہ سماج کے اندر نکاح کو آسان بنانے کی ساری تدبیریں کر ڈالیں۔ جس سماج کے اندر نکاح مشکل ہوگا، حرام کے آپ کتنی وعیدیں سنا لو، حرام کو آپ کتنا گھناؤنا کر کے سماج کے سامنے پیش کر دو، لیکن سماج حرام کی جانب بڑھے گا، چلے گا جب اس کے لیے حلال مشکل ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے کا ان آیات کے اندر یہ گویا کہ آخری حکم ہے جس کے اندر رب العالمین یہ فرما رہا ہے کہ دیکھو اپنے سماج کے اندر نکاح کو آسان بناؤ اور جو بے نکاحے ہیں ان کے نکاح کی آسانی کی تدبیر کرو۔ انسان کی ضرورت جس طرح کھانا ہے، انسان کی ضرورت جس طرح سے پانی ہے، رب العالمین نے انسان کی یہ ضرورت بھی رکھی ہے۔ انسان جس طرح حلال پانی اگر نہ ملے گا حرام کی جانب بڑھے گا، پیاس بجھانے کے لیے
جب اس کے لیے حلال رزق میسر نہ ہوگا تو پھر وہ لا محالہ حرام کی جانب بڑھے گا اپنی اس بھوک کو مٹانے کے لیے۔ اسی طرح سے اگر انسان کی خواہشات کو حلال جگہ سے پورا نہ کیا گیا تو پھر انسانی فطرت ہے یہ بہکے گی اور یہ حرام کی جانب بڑھے گی۔ تو ایک چیز تو یہ، اور دوسری چیز یہ بھی کہ یہ نکاح یہ ایک سماج کو قائم کرنے کا ذریعہ ہے، نسل انسانی کے اضافے کا ذریعہ ہے۔ رب العالمین نے اس پر مدار رکھا ہے کہ انسانی نسل اسی بنیاد پر چلے گی، اسی بنیاد پر پنپے گی، اور اسی بنیاد پر کوئی سوسائٹی وہ ہری بھری ہوگی کہ اس کے اندر نکاح یہ اس کی شرح جو ہے وہ ٹھیک ہو، درست ہو، بہتر ہو۔ ہمارے آج کے زمانے کے اندر، آج کے سماج کے اندر، آج کے ماحول کے اندر وہ مغربی تہذیب، یورپ کا جو کلچر ہے وہ ایک گندا کلچر ہے۔ آپ وہاں پر دیکھیے کہ وہاں پر لوگوں نے نکاح کو اہمیت دینا چھوڑ دی، نکاح کو اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ انسان کی ایک اخلاقی اور قومی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرے، اس لیے کہ وہ جو وجود میں آیا ہے وہ ایک نکاح کے نتیجے میں وجود میں آیا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت نے نکاح کیا اور پھر کہنا چاہیے اس اولاد کی پرورش کی، اس کی ذمہ داری کو اٹھایا، بچپن کے اندر اس کی معمولی سے ایک ایک ادا کو برداشت کیا، اس کی ایک ایک کہنا چاہیے حرکت کو برداشت کیا، اس کو پال کر پوس کر ایک کہنا چاہیے بڑا کیا انسانی سماج اور سوسائٹی کے لیے۔ ایک انسان معمولی انسان نہیں، بڑا قیمتی فرد ہے پوری انسانیت کے لیے، کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے ایک مرد اور ایک عورت اس کی پرورش کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں اور اس امید پر اس کی پرورش کرتے ہیں کہ یہ ایک سماج کی ذمہ داری یہ اپنے اوپر اٹھائے گا، اور یہ جب بڑا ہوگا تو اس ذمہ داری کو اگلی نسلوں تک منتقل کرے گا۔ لہذا جو بندہ نکاح سے اپنے آپ کا رخ موڑ لے، نکاح کو اپنے لیے بوجھ سمجھے، وہ پوری کی پوری انسانیت کے ساتھ غداری کرنے والا ہے، پوری کی پوری نسل انسانی کے ساتھ۔ اس لیے کہ ایک انسان تنہا انسان نہیں ہے، اس کے پاس پوری کی پوری سوسائٹی کا ایک لوڈ، ایک ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے اس کے ماں باپ نے پرورش کر کر اس کو اس جگہ پہنچایا ہے اور اس کو انسانی سماج اور معاشرے کے لیے مفید بنایا ہے، اس طرح اس کی ذمہ داری ہے کہ اگلی نسل کے لیے بھی کوئی وارث چھوڑے، اگلی نسل کے لیے بھی کوئی وارث چھوڑے، اگلی نسل کے لیے بھی ایسے افراد پیدا کرے جو سماج کی ذمہ داری کو ادا کر سکے، جو لوگوں کے لیے مفید بن سکے۔ لہذا جو بندہ نکاح سے منہ موڑتا ہے، نکاح سے جو منہ موڑتا ہے وہ صرف اپنے ساتھ ظلم نہیں کرتا، پوری کی پوری قوم پر ظلم کرتا ہے۔ اس لیے کہ سماج نے اس کو کہنا چاہیے پرورش کر کر ایک مقام تک پہنچایا ہے، اور اس کی ذمہ داری تھی کہ جب اس دنیا سے جائے تو پھر اگلی نسل کا انتظام کر کر جائے۔ ایک صحابی حضرت عکاف رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معلوم کیا کہ تمہاری زوجہ ہیں، تمہاری بیوی ہیں؟ کہنے لگے کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا اتنی استطاعت رکھتے ہو کہ شادی کر لو، وسعت ہے، وسائل ہیں؟ کہنے لگے کہ جی ہاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم نکاح کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر تم شیطان کے بھائی ہو۔ کیا فرمایا؟ پھر تم شیطان کے بھائی ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم میں جو شخص نکاح نہ کرے وہ تم میں رذیل اور ذلیل انسان ہے، کمینہ انسان ہے جو نکاح سے منہ موڑ دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نکاح ایک انسان کی اپنی ذمہ داری نہیں، یہ قومی ذمہ داری ہے جو اس کو ادا کرنا ہے۔ مغربی تہذیب جو ایک نیا کلچر اس زمانے کے اندر لے کر آئی ہے کہ وہ یہ کہ نکاح کو ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے۔ کون نکاح کرے گا؟ ایک عورت کی ذمہ داری کون اپنے سر ڈالے گا؟ ایک بچے کی پرورش کی ذمہ داری کون اپنے اوپر لے گا؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح نہ کرو اور یوں ہی اپنی ضروریات کو حرام طریقے سے پورا کرتے رہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہے
کہ پورا کا پورا معاشرہ اور پورا کا پورا سماج وہ زنا اور بدکاری کی جانب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حلال یوں سمجھیے کہ ختم ہوتا چلا گیا اور حرام وہاں پر عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس موقع پر یہ اہم حکم دیا، چنانچہ فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ دیکھو نکاح کرو اپنے درمیان کے ان مردوں کا اور ان عورتوں کا جو اس وقت اکیلے ہیں، مجرد ہیں۔ قرآن کریم نے اس موقع پر یہ لفظ استعمال کیا ہے ایامہ۔ ایامہ کہا جاتا ہے ایسے مرد اور ایسی عورتوں کو جن کا اس موقع پر جوڑا موجود نہ ہو، خواہ ان کی شادی ہوئی ہی نہ ہو، وہ اکیلے ہوں تو بھی وہ ایامہ ہے، اور خواہ یہ کہ مرد کی شادی ہوئی تھی لیکن بیوی کو طلاق دے کر اب یہ اکیلا ہے، مرد کی شادی ہوئی تھی بیوی کا انتقال ہو گیا یہ اکیلا ہے، عورت کی شادی ہوئی تھی شوہر نے طلاق دے دی اب یہ اکیلی ہے، عورت کی شادی ہوئی تھی شوہر کا انتقال ہو گیا یہ اکیلی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ دیکھو سماج کے اندر اگر حیا کو پنپانا ہے، سماج کو اگر با حیا بنانا ہے اور ان کے اندر سے بے حیائی کے جراثیم کو ختم کرنا ہے، تو یہ جو طبقہ ہے جو ابھی تک تنہا ہے، اکیلا ہے، خواہ بالکل اکیلا شروع سے ہے، یہ اس کی نکاح اس کی شادی ہو چکی تھی بعد میں پھر یہ اکیلا رہ گیا، قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کا نکاح کراؤ۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے درمیان کے اس طبقے کا نکاح کراؤ۔ قرآن کریم کا یہ جملہ بڑا مختصر ہے، مفسرین نے علماء نے اس پر بڑی لمبی بحثیں کی ہیں۔ ایک دو باتیں یہاں پر عرض کرتا چلو، اس کی تفسیر میں جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم یہاں یہ نہیں کہہ رہا کہ نکاح کرو، آپ لفظ پر غور کریے، قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ نکاح کراؤ، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نکاح کراؤ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ یہ بھی ایسا ہے اور یہ ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ جب کوئی شخص تنہا ارادہ کرے کہ مجھے نکاح کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اکیلا اس کام کو انجام نہیں دے پاتا۔ سماج کے اندر لا محالہ اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے ماں باپ کی، اس کو ضرورت پڑتی ہے اپنے بڑوں کی، سماج کے ذمہ داروں کی، اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ اور کبھی ایسا ہو کہ اگر وہ اکیلا تیار ہے تو پھر اس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ ایک دوسرے خاندان سے ہوتا ہے، اور وہ لوگ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ جی اکیلا نکاح کرنے والا ہے، اس کے گھر والے راضی نہیں ہیں، اس کے گھر پر اس کا کوئی سپورٹر نہیں ہے، اس موقع پر وہ بھی اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے جو حکم دیا وہ حکم دیا ذمہ داروں کو، والدین کو، سرپرستوں کو، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کا نکاح کرائیں، آپ ان کے معاون بنیں، آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، آپ ان کے سپورٹر بنیں، مخالف نہ بنیں، تاکہ نکاح آسان ہو، نکاح آسان ہو۔ قرآن کریم کے اس لفظ کی ذرا گہرائی کو سمجھیے کہ قرآن کریم کس کو مخاطب کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اور انسانی فطرت کی کس گہرائی کا یہ مذہب اسلام اور شریعت اسلامیہ میں خیال رکھ رہی ہے۔ علماء کرام نے یہاں سے ایک مسئلہ بھی نکالا ہے، وہ یہ کہ دیکھو اس پر سب کا، تمام فقہا کا، تمام علماء کا اتفاق ہے۔ جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ اپنے والدین یا سرپرستوں کے مشورے ہی سے نکاح کرے، یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ سماج کے لیے بہتر ہے۔ علماء کرام نے اس جملے سے یہ مسئلہ نکالا کہ لڑکی ہو تو لڑکا ہو تو دونوں کے لیے اور سماج اور معاشرے کے لیے بہتر اور مفید یہ ہے کہ وہ رشتے کے سلسلے میں اپنے سرپرستوں پر بھروسہ کریں، ان کے والدین، ان کے ماں باپ، ان کے بڑے، ان کے ذمہ داران، وہ ان کا نکاح کا پیغام بھیجیں، وہ اس کو جو بہتر سمجھیں وہ خیال کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ دوسرا یہ آتا ہے کہ اگر کوئی
کوئی لڑکا کوئی مرد وہ خود سے نکاح کرنا چاہے تو بھی تمام علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اگر خود سے راضی ہے تو اس کی رضا کے ساتھ وہ نکاح ہو جائے۔ لڑکی کے سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح بھی خود اس کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اگر چاہے تو اپنا نکاح کرنے میں آزاد ہے، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکی کا نکاح بغیر اس کے ولی کے نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ ایک پورا کا پورا مسئلہ ہے، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ لڑکے کو بھی چاہیے کہ اپنے سرپرست اور والدین پر بھروسہ کرے، لڑکی کو بھی چاہیے کہ اپنے ماں باپ پر بھروسہ کرے، وہ اس کے حق میں جو بہتر جو مفید سمجھیں وہ کہنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں اور وہ اس پر بھروسہ کریں۔ اور قرآن کریم کا یہ لفظ بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کریم یہاں کہہ رہا ہے ذمہ داروں سے، والدین سے، سرپرستوں سے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ اپنے درمیان کے وہ مرد و عورت جو فی الحال تنہا ہیں ان کا نکاح کرو۔ ایک بحث یہاں پر وہ بھی بہت اہم بحث ہے، مفسرین نے وہ یہ بھی کی ہے کہ نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح کا حکم کیا ہے، نکاح فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اپنے سلسلے میں یہ غالب گمان ہے، اس کو یہ گمان ہے، زیادہ گمان ہے کہ اگر میں نے نکاح نہیں کیا تو پھر میں شریعت کی حد پر قائم نہ رہ سکوں گا، شریعت کی حد کو پھلانگ جاؤں گا، اور اس کے پاس نکاح کے اسباب، نکاح کے وسائل یہ موجود ہیں، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا فرض اور واجب ہے۔ جس شخص کو یہ غالب یقین ہو کہ اگر میں نے نکاح نہ کیا تو پھر میں شریعت کی حد پر قائم نہ رہ سکوں گا، اور ساتھ ہی اس کے لیے نکاح کے اسباب و وسائل مہیا ہو، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا واجب اور فرض ہے۔ اگر نہ کرے گا تو صرف نکاح نہ کرنے کی بنا پر گناہ گار ہو، گناہ کرے تو گناہ گار ہوگا، وہ تو ہے ہی، نکاح نہ کر بھی گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح وہ بندہ جس کو یہ یقین، یہ غالب گمان ہو اس کے برخلاف کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو گناہ کا ارتکاب مجھ سے ہوگا، اپنے کہنا چاہیے نکاح کے جو تقاضے ہیں میں اس کو پورا ہی نہ کر سکوں گا، عورت پر ظلم کروں گا، تو پھر ایسے شخص کے لیے نکاح کرنا حرام اور مکروہ ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ایسا ہو کہ نکاح کے نتیجے میں وہ گناہ لازم آ جائے کہ اگر میں نے نکاح کیا تو یہ ہوگا، عورت کے جو حق ہیں وہ ادا نہیں ہوں گے اگر میں نکاح کروں گا، عورت پر میں ظلم کروں گا، اس کو دھوکہ دوں گا، یہ اس کے علاوہ کوئی اور گناہ مجھ سے ہو جائے گا، اس شکل کے اندر نکاح کرنا حرام ہوگا یا مکروہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر حالت نارمل ہو کہ جس بندے کو نکاح کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں گناہ کا کوئی خدشہ اور خطرہ نہ ہو، کہ میری حالت نارمل ہے، اگر میں نکاح نہ کروں تو بھی میں کوئی گناہ کی جانب نہیں بڑھوں گا، اور اگر نکاح کر لوں تو بھی کہنا چاہیے مجھ سے کسی کا حق ضائع نہ ہوگا، تو ایسی شکل میں اس کے لیے نکاح کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام کے درمیان ہمارے سماج کے اندر تو نہیں، کہ ہمارا سماج ماشاءاللہ ایسا کہاں ہے، ہاں وہ لوگ جیسے کہ پرانی روش بہت سے بزرگوں کی چلی آئی ہے کہ جی ہم نکاح کریں یا نکاح کو چھوڑ کر اللہ ہی کے ہوئے رہیں۔ بعض لوگ صرف اس وجہ سے نکاح نہیں کرتے کہ اگر ہم نکاح کریں گے تو پھر اللہ کی عبادت کیسے ہوگی، وہ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، وہ نکاح کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی زندگی نفلی عبادات کے اندر، اللہ کی بندگی کے اندر لگاتے ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں
کہ جب اس کی حالت اعتدال والی ہو، درمیانی ہو، نکاح کرنے اور نہ کرنے میں اس کو کہنا چاہیے کسی طرح کے گناہ کا اندیشہ نہ ہو، تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے موقع پر اس کے لیے نکاح کرنا ہی افضل ہے، اس لیے کہ نکاح کرنا وہ نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہوگا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ نکاح نہ کرے، نفلی عبادت کرے۔ میں نے یہ بات عرض کی کہ یہ حکم ان لوگوں کے سلسلے میں ہے جو اس ذہنیت کے ہوں کہ ہم نکاح نہ کر کر اپنی ساری زندگی کو اللہ کی عبادت میں لگائیں، کسی اور غرض سے نہیں کہ جی ہم نکاح نہیں کریں گے۔ اس کے لیے تو ابھی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم جو حضرت عکاف سے کہا تھا کہ تم میں سے جو شخص نکاح نہ کرے وہ رذیل اور کمینہ شخص ہے۔ اعتدال والی بات یہ ہے، درمیانی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ بندہ اپنی حالت کو دیکھے، اپنی کنڈیشن کو دیکھے، جس پر کہنا چاہیے عبادت کے شوق کا غلبہ ہو۔ اگر اس کو یہ اندیشہ ہو کہ میں اگر شادی اور نکاح کر لوں گا تو دینداری کو اور کہنا چاہیے میں چھوڑ سکتا ہوں، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، اور کہنا چاہیے جس کو یقین ہو کہ میں نکاح کروں گا تو اس کے ساتھ ساتھ دین کو بھی مینیج کر کر چلتا رہوں گا، تو اس کے لیے نکاح کرنا افضل ہے۔ اور سب سے بہتر عمل اور سب سے بہتر اسوہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اصل امتحان ہی یہ ہے کہ بندہ سماج کی ذمہ داری کو لے کر چلے اور پھر اللہ کا ہو کر دکھائے۔ یہ کمال کی بات ہے، بندے کے پاس اس کی بیوی ہو، اس کی اولاد ہو، اور اس کے پاس پوری کی پوری ایک ذمہ داری ہو، اور اس کے ساتھ پھر وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ کمال کی بات ہے۔ اگر اپنے آپ کو بیوی بچوں کی ذمہ داری سے ترک کر کر، جدا کر کر اگر کوئی اللہ کا ہو گیا اور عبادات کرتا رہا تو اس کے اندر وہ کمال نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت اس کا کامل اور مکمل نمونہ ہے۔ ایک موقع پر چند صحابہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر موجود نہ تھے۔ آپ کی ازواج سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کے معمولات کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادات کیسی کرتے ہیں؟ آپ کی ازواج نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا طریقہ یہ ہے، آپ کے روزے رکھنے کا معمول یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کو سونے کا معاملہ یہ ہے۔ تو وہ یہ کہنے لگے، ان پر عبادت کا زیادہ غلبہ تھا، کہنے لگے کہ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے ان کی تمام خطایا ان کے پاس تو ہے ہی نہیں، اگر ہو تو وہ بھی معاف کر دیے، لیکن ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، ہمارے لیے تو زیادہ محنت و مشقت ضروری ہے۔ ان میں سے یہ کہنے لگا کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ میں کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کوئی دن ناغہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرے نے کہا کہ میں یہ طے کرتا ہوں کہ میں اپنا نکاح نہ کروں گا، اسی طرح رہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا علم ہوا کہ چند افراد آئے اور اس طرح کی بات کہی ہے، ایک نے روزہ رکھنے کی قسم کھائی ہے، ایک نے نہ سونے کی قسم کھائی ہے، ایک نے نکاح نہ کرنے کی قسم کھائی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دیکھو میرا طریقہ کیا ہے، میرا معاملہ کیا ہے، میں رات کو سوتا بھی ہوں، اللہ کی عبادت بھی جاگ کر کرتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور پھر روزہ ترک بھی کر دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ جب روزہ رکھتے تو مسلسل رکھا کرتے، اور ہم کو یہ اندیشہ ہوتا کہ اب آپ رکھتے ہی رہیں گے، روزہ رکھنا چھوڑیں گے نہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ترک کر دیتے تو اتنے دن نہیں رکھتے کہ ہم کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب روزہ نہیں رکھے۔ یہ آپ کا معمول تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو دیکھو، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں نکاح کرتا ہوں کہ میری ازواج موجود ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میرا طریقہ، یہ ہے میرا طریقہ، اور پھر فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جس نے میرے طریقے سے اعراض کیا، رخ موڑا، وہ مجھ میں سے نہیں۔ تو اصل کمال یہ ہے کہ بندہ ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، نکاح کو کرے،
اس کی بیوی ہو، اس کے بچے ہوں، اس کے بعد رب العالمین کا حق ادا کرے، اس کے بعد عبادت کرے، تبھی تو امتحان ہے۔ اور اگر وہ تجرد کی زندگی اختیار کرے گا، تنہا ہو جائے گا، اکیلا ہو جائے گا، اور پھر اگر عبادات کر رہا ہے تو پھر اس نے کیا کمال کر لیا۔ بہرحال تو یہاں حکم یہ دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ کہ دیکھو تمہارے درمیان وہ مرد اور عورت جو مجرد ہیں، جن کا جوڑا اس وقت موجود نہیں ہے، وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ان کا نکاح کراؤ۔ اور یہاں سے یہ بات بھی کہنا چاہیے، اس سے نکلتی ہے کہ رب العالمین حکم دے رہا ہے کہ سماج کے اندر ذمہ دار حضرات نکاح کے سلسلے میں وہ محنت و کوشش کریں، محنت اور کوشش کریں۔ والدین ہی کی ذمہ داری نہیں، یہ کہنا چاہیے ہر سماج کے ذمہ داروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کے سلسلے میں محنت و کوشش کریں۔ اور اس محنت و کوشش کے اندر یہ داخل ہے کہ سماج کے اندر وہ بوجھ جو نکاح کو مشکل کرنے کے نافذ کیے گئے ہیں ان کو ہلکا کیا جائے۔ وہ رکاوٹیں جو انسان کے لیے نکاح کو مشکل بنائے ہوئے، یہ دراصل نکاح کو مشکل بنانا نہیں، پوری کی پوری سوسائٹی کو گندگی کی جانب بڑھانا ہے۔ نکاح جتنا مشکل ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا، نکاح جتنا مشکل ہوگا سماج کے اندر بے حیائیاں پنپیں گی، نکاح جتنا مشکل ہوگا سماج کے اندر نوجوانوں کے دامن وہ گندے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس سے قبل بھی سورہ اعراف کی تفسیر میں اس پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی کہ سماج کے اندر یہ مشکل، نکاح کو مشکل بنانے کا یہ عمل، یہ پوری کی پوری انسانی سوسائٹی سے دشمنی ہے، بغاوت ہے۔ یہ پورے کے پورے سماج کو وہ بہت سے طریقوں سے ایک اندھیرے غار کے اندر دھکیلنا ہے۔ نکاح جتنا مشکل ہوگا شادیاں اتنی تاخیر سے ہوں گی، اور شادیاں جتنی تاخیر سے ہوں گی نسل انسانی کے اندر اتنی کمیاں آئیں گی، اور جتنی کہنا چاہیے شادی تاخیر سے ہوتی چلی جائیں گی اولاد کے حصول کے امکانات کم ہوتے چلے جائیں گے، اور شادیاں جتنی مشکل ہوں گی انسان کا ذہن اور انسان کا دماغ انہی شادیوں کی جانب الجھ کر رہ جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو جتنا سہل، جتنا آسان بنایا کہ دیکھو تمہاری زندگی کا اصل مقصد نکاح نہیں ہے، اصل مقصد تو بہت کچھ ہے، یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اور ضرورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ بآسانی پوری ہو جائے، اور اگر اس ضرورت کو مشکل بنایا گیا تو انسان پھر اپنی ساری کی ساری زندگی اسی ضرورت کے نام پر کر دے گا۔ آج آپ دیکھیے کہ سماج کے اندر کیا بنا ہوا ہے، انسان جب سے کہنا چاہیے جوان ہوتا ہے اور جب تک کہنا چاہیے قبر میں نہیں پہنچ جاتا، اس کا سب سے بڑا خواب اور سب سے بڑا خیال اور سب سے بڑا کہنا چاہیے اس کا جو ڈریم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اور شادی اور گھر اور مکان، انہی چیزوں کا انسان ہو کر رہ گیا ہے۔ شادی کے خرچے انسان کی نیند اڑا رہے ہیں۔ جوان بیٹی گھر کے اندر اگر بیٹی پیدا ہو جاتی ہے تو سماج کی حالت، معاشرے کی حالت یہ ہے کہ اسی موقع سے اس کو رخصت کرنے کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ حال ہے، اس لیے گویا کہ یہ حکم ہے کہ دیکھو سماج کے اندر نکاح کو آسان بنا دو۔ اگر سوسائٹی کو گندگی سے بچانا ہے، اگر دامنوں کو پاک کرنا ہے، اور نتیجہ یہ دوستو ہمارے سامنے کہ جب سوسائٹی کے اندر نکاح کو مشکل بنا دیا گیا اور نوجوان کی ایک بڑی نسل شادی سے محروم ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کے خواب، ان کے خیالات، ان کی فکریں، ان کی سوچیں وہ گندگی کا ایک کہنا چاہیے مزین آئینہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ ان کے دل دماغ کے اندر سوائے ان چیزوں کے اور کچھ نہیں۔ یہ نوجوان جو قوم کی ترقی کا ذریعہ بن سکتے تھے، یہ نوجوان جو قوم کو بہت اعلیٰ سطح تک پہنچا سکتے تھے، یہ نوجوان جو تعلیم کے میدان کے اندر آگے بڑھ کر امت کی یہ کہنا چاہیے بہترین لیڈرشپ کے حامل ہو سکتے تھے اور قیادت سنبھال سکتے تھے، ان کے خواب بگڑ گئے، ان کے خیالات بگڑ گئے۔ ان کے خواب اور خیالات پر سوائے گندگی کے کچھ اور سوار نہیں۔ یہ قوم کے اب گویا کہ ناسور بن گئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کی جائز ضرورتوں کی راہ میں وہ خطرناک کانٹے بچھائے گئے ہیں جن کو عبور کرنا، پار کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا تھا،
آسان کر کر پیش کیا تھا تاکہ انسان کی ایک ضرورت بہت آسانی کے ساتھ پوری ہو جائے اور وہ زندگی کو اچھے بھلے خیر کے کاموں کے اندر لگا دے، اپنے مال کا صحیح کہنا چاہیے استعمال۔ ابھی حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے وہ کہنا چاہیے پورا کا پورا ایک پیش کیا تھا، ایک رپورٹ پیش کی تھی کہ پچھلے 18 مہینے کے اندر مسلمانوں کی شادیوں کا خرچ شاید 2.25 لاکھ کروڑ روپے بتایا تھا۔ شاید ذرا سوچو کہ ہماری قوم کتنا مال اس عمل پر لگا رہی ہے جس عمل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور آسان بنایا تھا۔ اس سے قبل حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ ذرا آپ سوچئے کہ مدینہ اس موقع پر کتنا چھوٹا سا شہر تھا اور صحابہ کرام اس کے اندر کتنے سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس پورے کے پورے معاشرے اور سماج کے اندر کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر پیلے پن کے اثرات دیکھے، فرمایا کہ عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرا نکاح ہو گیا۔ ذرا سوچو کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا نکاح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر نہیں ہے، اور ہم جب تک ایک ایک کو بلا نہ لیں، بتا نہ دیں، اور جب تک ایک ایک کو بتانے کا انتظام نہ ہو جائے تب تک کے لیے نکاح ہم پر ایک بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا، عبد الرحمن اولم ولو بشات، کہ دیکھو ولیمہ کر لو اگرچہ ایک بکری ہی کا کیوں نہ کرو، یہ اصل ہے، کوئی شکایت نہیں۔ عبد الرحمن بلایا کیوں نہیں، بتایا کیوں نہیں، نکاح کے موقع پر ہم کو دعوت بھی نہیں دی، ہم تو اللہ کے رسول ہیں، تمہارے سردار ہیں، ہمیں بھی نہیں بتایا، بلکہ کیا فرمایا، اولم ولو بشات، ولیمہ کرو، یہ ہے اصل۔ یہ جب عمل تھا تو یہ دوستو حیا، عزت، دامن پاک تھے، سماج کے اندر بے حیائی کے تصورات مٹ چکے تھے، اور جہاں نکاح کو مشکل بنایا گیا وہیں کہنا چاہیے نوجوان نسل اس کی حیا کا جنازہ نکل گیا۔ عورتیں اور بچیاں جو حیا کا پیکر سمجھی جاتی تھی، حیا جن پر شروع ہوتی تھی اور جن پر ختم ہو جاتی تھی، وہ مسلم بچیاں بھی حیا کی چادر کو تار تار کرنے پر تلی ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ نکاح کو جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان بنا کر گئے تھے، مسلم معاشرے نے اس کو بے پناہ مشکل بنایا، بے پناہ مشکل۔ ایک لمبا، ایک طویل ٹاپک ہے جس پر جتنی گفتگو کی جائے کم ہی کم ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ سماج کے وہ بندھن ہیں جسے ہم کو مل کر توڑنا پڑے گا، مل کر توڑنا پڑے گا۔ یہ صرف کہنے سے نہیں، یہ عمل کے ذریعے سے، اٹھ کھڑے ہونے سے ٹوٹے گی، اور اس کے ٹوٹنا ہوگا کہ آپ دیکھیے کہ ہماری پوری سوسائٹی کے اندر ایک نہیں 20 جگہ پر پھر تبدیلی آئے گی۔ تعلیم کی راہ میں پھر یہ قوم بڑھے گی، ترقیات کی راہ میں پھر یہ قوم بڑھے گی، صلاحیتوں کی راہ میں پھر یہ قوم بڑھے گی، تعداد کی راہ میں پھر یہ قوم بڑھے گی۔ نوجوان اس کے معاشرے کے لیے، سماج کے لیے ایک بہترین نمونہ بن کر ابھرے۔ بہرحال قرآن کریم نے یہ اہم حکم دیا ہے معاشرے کو، سماج کو با حیا بنانے کا، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، کہ دیکھو اپنے درمیان کے مرد اور عورت جو مجرد ہیں، جن کے کہنا چاہیے اس موقع پر جوڑا موجود نہیں ہے، ان کا نکاح کرو۔ اور آگے فرمایا وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور باندیوں میں سے جو لوگ نکاح کی صلاحیت رکھتے ہوں ان کا نکاح کرو۔ اس موقع پر عرب کا سماج جو تھا اس کے اندر باندیوں اور غلاموں کے نکاح کا رواج کم تھا۔ عرب والے وہ لوگ چاہتے تھے کہ یہ لوگ نکاح نہ کریں، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب کسی غلام کا نکاح ہو جائے گا تو پھر اس کو اپنی پریوار کی، اپنے خاندان کی، گھرانے کی ذمہ داری کی ہے، تو وہ اس آقا کی خدمت کیسے کرے گا؟ ایک باندی جب اس کا نکاح ہو جائے گا تو پھر وہ ذمہ داریوں کو کیسے نبھائے گی؟ اس لیے ان کے آقا ان کے نکاح کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ سستی برتا کرتے تھے اور نکاح نہیں کیا کرتے تھے۔
قرآن کریم ان سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے غلام اور یہ باندیاں، اب تو ان کا رواج ختم ہو گیا، یہ تمہارے غلام اور یہ باندیاں، جب ان کے اندر تم کو صلاحیت محسوس کرو کہ یہ اپنے خاندان کو چلا سکتے ہیں اور اپنے کہنا چاہیے اپنے گھرانے کی پرورش کر سکتے ہیں، تو پھر تم ان کا نکاح کر دو۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، قرآن کریم یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے غلام اور باندیاں جن کے اندر نکاح کی صلاحیت ہو، صلاحیت اس بات کی کہ وہ اپنے گھر کو لے کر چلیں گے، اس کی صلاحیت ہو، تب تم ان کو کہنا چاہیے نکاح کر دو۔ لیکن یہ بات آزاد لوگوں کے سلسلے میں نہیں کہہ رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت غلام اور باندیوں کی ایک بڑی تعداد اور اکثر و بیشتر وہ کہنا چاہیے یہود، عیسائی یا مشرک ہوا کرتے تھے، اور اسلامی سماج کے اندر یہ لوگ آیا کرتے تھے، تو ان کے اخلاقی حالت بہت زیادہ گری ہوئی ہوا کرتی تھی۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب تک یہ اپنے آپ کو اخلاقی اعتبار سے اتنا بلند نہ کر لیں تب تک ان کا نکاح نہ کرنا، اور جب یہ اخلاقی اعتبار سے صحیح ہو جائیں تب ان کا نکاح کر دینا۔ اور اس جو بات یہاں پر فرمائی وہ علت ان لوگوں کے سلسلے میں بھی ہے جو آزاد ہوں، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ باپ کو یہ حق حاصل ہے، بلکہ باپ کو چاہیے کہ جب وہ اولاد کے اندر وہ صلاحیت پائے، ذمہ داری کا احساس پائے، تو اس کا نکاح کر دو۔ اور اگر اولاد یہ کہہ رہی ہو کہ جی ہمارا نکاح کر دو، اور باپ کو لگے کہ اس کے اندر وہ قابلیت نہیں، وہ صلاحیت نہیں کہ یہ گھر چلا لے گا، تو باپ کو حق ہے کہ اس موقع پر منع کر دے۔ بات ذمہ داری کی ہو رہی ہے کہ اگر وہ اولاد کے اندر دیکھے کہ اس کے اندر ذمہ داری کا مادہ کم ہے، اگر اس کی شادی کر دی گئی گھر کو چلا نہ سکے گا، گھر کی ذمہ داری کو اٹھا نہ سکے گا، تو پھر یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کو روک دے، اس کا نکاح نہ کرے۔ اور اگر وہ یہ دیکھے کہ نہیں اس کے اندر وہ قابلیت، وہ صلاحیت ہے، یہ ذمہ داری کو اوڑھ لے گا، گھرانہ چلا لے گا، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ شادی کر دے۔ اور اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے، بہت اہم بات فرماتا ہے، إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سماج کے اندر نکاح کے سلسلے میں بڑی رکاوٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی وسائل کی کمی ہے، مال کی کمی ہے، اس وجہ سے ہم نکاح میں تاخیر کر رہے ہیں۔ قرآن کریم اس بندش کو بالکل ختم کرتا ہے، یہ غلط بندش ہے، غلط روش ہے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ ہمارے پاس مال ہوگا تب ہم نکاح کریں گے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ غلط روش ہے، غلط بندش ہے، اس کو ختم کرو۔ یہ کوئی بنیاد نہیں نکاح میں تاخیر کی کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے، یہ کوئی وجہ نہیں۔ اس لیے کہ آج کا سماج اور معاشرہ جیسے بنا ہے وہ اس بنیاد پر بنا ہے کہ ہمارا نکاح جب ہوگا جب ہمارے پاس مال ہوگا، اور اگر مال کے اندر کمی ہے تو پھر نکاح کے اندر تاخیر کی جائے گی۔ باپ بھی تاخیر کرے گا کہ بیٹا بھی کماتا نہیں ہے، جب تک کمائے گا نہیں تب تک کہنا چاہیے اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ بات ابھی جو میں نے عرض کی وہ احساس ذمہ داری کی تھی کہ باپ یہ تو دیکھے گا کہ اس کے اندر ذمہ داری کا احساس ہے کہ نہیں ہے، لیکن یہ دیکھنا اسلام اس کو بالکل ختم کرتا ہے کہ آپ مال کے اوپر بنیاد رکھیں کہ مال اگر ہے لڑکے پر یا مال اگر ہے لڑکی پر، اس بنیاد پر نکاح ہوگا، اور جب تک مال کی فراہمی نہیں ہو جاتی تب تک اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ یہ چیزیں سماج کو بے حیا بنانے والی، یہ سماج کو گندگی کی جانب لے کر چلنے والی۔ قرآن کریم اس موقع پر بہت اہم بات کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر یہ لوگ طے کر لیں کہ ہمیں پاک دامن رہنا ہے اور ہمیں نکاح کرنا ہے، رب العالمین فرماتا ہے اگر یہ لوگ فقیر ہیں اللہ ان کو غنی کر دے۔ اگر یہ لوگ فقیر ہیں تو اللہ نکاح کی برکت سے اور پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرنے کی برکت سے ان کو غنی کر دے گا۔
قرآن کریم وہ بات کہتا ہے کہ عقل انسان کی وہ کہنا چاہیے دنگ رہ جاتی ہے، انسان اپنی عقل کے سانچے لگاتا ہے، اور قرآن کریم کوئی الگ المیلی بات کہتا ہے۔ ہمارا آپ کا اصول یہ ہے کہ مال ہوگا تو نکاح ہوگا، قرآن یہ کہتا ہے تم نکاح کرو ہم مال دیں گے، بالکل الٹی بات۔ ہمارا سماج کیا کہتا ہے؟ مال ہوگا تو نکاح ہوگا، جب تک اتنی رقم مہیا نہیں ہو جاتی تب تک نکاح نہیں ہوگا، اور قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب تک تم نکاح نہ کرو گے، جب تم نکاح کر لو گے تو ہم تم کو غنی کر دیں گے۔ ذرا آپ سوچو، انسان کی بنیادیں وہ البیلی قانونوں پر چل رہی ہیں، اپنے خود ساختہ قانونوں پر چل رہی ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے ہماری ذات پر بھروسہ کرو، ہماری ذات پر بھروسہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 لوگ وہ ہیں کہ جن کی ذمہ داری رب العالمین نے لی ہے، 3 لوگوں کی۔ ایک بندہ، ایک وہ غلام جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے، جس کا حکم اگلی آیت کے اندر آئے گا۔ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ جو غلام اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے اور کوئی رقم طے کر لے کہ اتنی رقم میں دے دوں گا مجھے آزاد کر دینا، وہ غلام جو اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہے رب العالمین اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، رب العالمین اس کا انتظام کرتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہو، رب العالمین اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرے، رب العالمین اس کو کہنا چاہیے غنی کرنے کا، اس کو رب العالمین مالدار کرنے کی ذمہ داری قبول کرتا ہے۔ اور علماء کرام یہاں پر یہ فرماتے ہیں، سماج کے لوگوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کام یہ اللہ کا ہے کہ جو بندہ پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کا ارادہ کرے، رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ ایسے افراد کا نکاح کرائیں، ایسے افراد کا نکاح کرائیں جو پاک دامن رہنا چاہتے ہیں، ان کے لیے باقاعدہ چل کر پھر کر رشتوں کی تلاش کر کر، اور ان کے لیے سماج کی بندشوں کو ختم کر کر نکاح کو سہل اور آسان بنا کر اس کے لیے اس کام کو آسان بنائیں۔ یہ کام ویسے تو اللہ تعالیٰ کا ہے، لیکن اگر ہم اس کام کو کریں گے تو گویا کہ ہم اللہ کی مدد کر رہے ہیں۔ رب العالمین فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ فقیر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص پر جو بغیر نکاح کیے ہوئے مالدار بننا چاہتا ہے، جو بغیر نکاح کیے ہوئے غنا چاہتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے نکاح کرو ہم غنی کر دیں گے، اس لیے کہ انسان کی ذہنیت وہ یہ ہوتی ہے کہ جب میں نکاح کروں گا گھر کے اندر ایک فرد کا اضافہ ہو جائے گا، مجھ سے اپنے خرچے نہیں ہو رہے، میں دوسرے کا خرچہ کیسے اوڑھوں گا؟ اور اب 2 ہیں، پھر 3 ہوں گے، پھر 4 ہوں گے، پھر 5 ہوں گے، ان کا تمام خرچ کہاں سے لاؤں گا؟ پھر وہی اس کی کہنا چاہیے، یہ ذہنیت بنتی ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ کیلکولیٹر لے کر نہ بیٹھو کہ کس طرح سے سارے انتظامات ہوں گے، کس طرح سے خرچ چلے گا۔ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو تمہارے گھر آئے گی وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، اور جو بچہ تمہارے یہاں پیدا ہوگا رب العالمین فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں، ان کو بھی رزق دینے والے ہم ہیں۔ یہ اصول غلط ہے کہ اس کو کھلائے گا کون؟ علماء فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بندہ ایک منہ لے کر آتا ہے وہ 2 ہاتھ بھی لے کر آتا ہے۔ مغربی سماج نے دنیا کے سامنے یہ کہنا چاہیے، یہ اصول پیش کیا ہے کہ بچوں کی تعداد کم کرو اس لیے کہ ان کے خرچے زیادہ ہیں، اور قرآن کریم کی تعلیم یہ ہے کہ نہیں کہ تم کہنا چاہیے اپنی تعداد کو بڑھاؤ، اس لیے کہ جو بچہ اس دنیا کے اندر آتا ہے وہ اگر ایک منہ کھانے کے لیے لے کر آتا ہے تو کمانے کے لیے 2 ہاتھ بھی لے کر آتا ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر یہ فقیر ہوں گے رب العالمین ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اور پھر فرمایا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے،
خزانے اس کے پاس ہیں، کشادہ ہے اس کا خزانہ، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس کے پاس جو بندہ عفت اور پاک دامنی کے لیے اس کا بھروسہ کرتا ہے، اس پر توکل کرتا ہے اور پھر کہنا چاہیے نکاح کی جانب قدم بڑھاتا ہے، رب العالمین فرماتا ہے اس کے ساتھ ہم ہیں اور ہمارا معاملہ یہ ہے واللہ واسع، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور علیم، وہ جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کہاں دینا ہے، ساری کی ساری باتوں سے باخبر ہے وہ رب العالمین کی ذات۔ اور جو دوستو اس آیت کے اندر رب العالمین نے سماج کو حیا دار بنانے کے لیے، سماج کے اندر سے بے حیائی کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی اہم تجویز پیش کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سماج کے اندر گندگی ختم ہو، سماج کے اندر ننگا پن ختم ہو، سماج کے اندر کی بے حیائی ختم ہو، سماج کے اندر عفت اور عصمت باقی رہے اور سماج اور معاشرہ باحیا پاک صاف بنا رہے، تو اس کے اندر حرام پر تالے لگانے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ حلال کی راستے کو آسان کیا جائے، حلال کی بیڑیوں کو توڑا جائے، حلال کی بندشوں کو ختم کیا جائے، حلال کو اتنا آسان بنا دیا جائے کہ انسان حرام کی جانب نگاہ اٹھانا بھی پسند نہ کرے، نگاہ اٹھانا حرام کی جانب اس کو بھاری نظر آئے اور حلال کی جانب پہنچ جانا اس کے لیے آسان نظر آئے۔ اسلام ایسا معاشرہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے اور ہم سے یہ کہتا ہے کہ ایسا معاشرہ قائم کرو۔ رب العالمین ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو ہدایات بڑی اہم ہدایات ہیں، رب العالمین ان کو سمجھا دے اور سمجھ کر ان کو نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔